السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے سورۃ الہمزہ کی آیہ نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 7، التی وہ جو تطلع چڑھ جائے گی، علی الافئدہ دلوں پر، وہ جو چڑھ جائے گی دلوں پر۔ التی، التی یہاں پر آگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کون سی آگ؟ جس کو ہم نے بھی لاسٹ آیا میں پڑھا، نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی آگ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ الموقدہ، وہ انسان کے دل تک چڑھائی کر جائے گی۔ تطلع، تو لام عین اس کا روٹ ورڈ ہے، جس طرح طلوع ہونا بھی اسی سے نکلا ہے، اور جس طرح سن رائز ہوتا ہے گریجولی، اسی طرح سے یہ جو حوتمہ کے الموقدہ کے فلیمز ہیں، یہ جو گناہ گار انسان حوتمہ میں پھینکے جائیں گے، ان پر سلولی گریجولی رائز ہوں گے۔ یہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ہم نے حوتمہ میں پڑھا کہ وہ پاش پاش کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی، سکن ختم ہو جائے گی، فلیش ختم ہو جائے گا، اور جو دل ہے وہ باقی رہے گا۔ دل تک یہ آگ پہنچ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، دل ختم نہیں ہوگا، اور یہ آگ دل کو اپروچ کرے گی اور پھر اس کو یہ جلائے گی اور اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا جسم ختم ہو گیا، اور آگ میں، اور اتنی انٹینس آگ میں جب کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو ایک دم سے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ افئدہ جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیوں سلامت ہے؟ اور یہ افئدہ ایکچولی ہے کیا؟ کیونکہ قرآن پاک میں نا آپ کو صدر بھی نظر آئے گا لکھا ہوا، اور آپ کو قلب بھی ملے گا، اور قلب، اور پھر افئدہ بھی۔ اب صدر جو ہے وہ دیکھیں تو وہ اٹس اباؤٹ ہول رب کیج، جس کے اندر پھر ہارٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو صدر جو ہے پورا چیسٹ ہے، جس کے اندر رب کیج اور پھر وہ آپ کا ہارٹ، تو صدر تو یہ ہوا۔ قلب جو ہے یہ ایکچولی جو ہارٹ آرگن ہے نا، دل ہے جس کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے، یہ ایکچولی جو ہارٹ آرگن ہے وہ دیٹ از قلب۔ پھر ہے بات افئدہ کی، جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہی ہے، جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کا فہم ہم اس کا اچھے سے حاصل کر سکیں۔ افئدہ ایکچولی دل کا انر موسٹ پارٹ، اندرونی حصہ، اور یہ اسپرچول میننگز میں آئے گا، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایسے نظر آئے گا۔ یہ دل کا وہ حصہ ہے جہاں پہ انسان کی
فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں اور جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اس حصے کو افعیدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل کا وہ حصہ جہاں پہ اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو درد محسوس ہوتا ہے، اور اگر آپ ہیپی ہیں، آپ کو کوئی خوشی مل رہی ہے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو انر موسٹ پارٹ آف دا ہارٹ از کالڈ افعیدہ، جو ایموشنز اور فیلنگ سے ریلیٹ کرتا ہے اسپرچول میننگس میں، اور اس کو کوئی آپ اگر کہیں کہ اٹانومی میں آپ کو ملے گا تو نہیں ملے گا۔ اب افعیدہ جو ہے یہ باقی رہ جائے گا، اور مطلب دل اور افعیدہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس جو آگ ہے اس سے پھر برن کریں گے، اور یہ جو ہے مسلسل جلے گا، یہ راکھ نہیں ہوگا، یہ قائم رہے گا اور یہ مسلسل اس آگ کی تکلیف کو برداشت کرے گا۔ اب جو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دل کی بات اگر ہم کریں تو دل وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے جو بہت نازک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ بھی کتنا زیادہ کیا ہوا ہے کہ رب کیج کے اندر اس کو رکھا ہے تاکہ یہ پروٹیکٹڈ رہے، اور یہ بہت نرم و نازک اور بہت ہی وائٹل آرگن آف دا باڈی ہے۔ اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو ایمان ہے نا انسان کا، وہ اس کا مقام جو ہے وہ دل ہوتا ہے۔ ایمان اور روح کا مقام کیا ہے؟ دل۔ اب جب ایمان محبت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دل میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں کہ جب ایمان آپ کے لاجیکل یا ریشنل تھنکنگ کے ساتھ ہوگا نا، جب آپ لاجکس کے ساتھ ایمان کو لے رہے ہیں اور پھر وہ آپ کے دماغ میں ہوگا، تو یہ دونوں ٹرمز یوز ہو رہی ہیں۔ اب جب دماغ میں ہے ایمان تو آپ دیکھ لیں کہ برین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے برین سکل میں، اور اسی طرح سے اگر دل میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے یہ رب کیج کے ساتھ۔ تو یہ دونوں وائٹل آرگنس ہیں ہماری باڈی کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی پروٹیکشن کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ اور باقی جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں جیسے ہاتھ، کان، پاؤں، آنکھیں، یہ سب جو بھی ہمارے آؤٹر پارٹس ہیں، اسکالرس کے اکارڈنگ یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ایمان کی جگہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹڈ کیا تھا، اس کی حفاظت کرنی ہے ہمیں۔ اب یہ جو انسان ہے جس کی اس سورہ مبارکہ میں بات کی جا رہی ہے، وہ اگر ہمزہ لمزہ میں انوالوڈ ہے، مال جمع کر رہا ہے، اس کو ہر وقت شمار کر رہا ہے، اس کی کاؤنٹنگ میں دن رات مشغول ہے، زندگی کا مقصد جو ہے وہ بس یہی سب کچھ رہ گیا ہے، تو پھر ان سب ایول انٹینشنس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ کہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور اسی دل کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے؟ جو کبر ہے نا، تکبر ہے، اس کا مسکن بھی دل ہے۔ تو یہ جو مال کی محبت ہے، دل، خوش فہمیاں، گمان، لالچ، شوہ، بخیلی، حسد، نفاق، بہت ساری بیماریاں جو ہیں یہ ہم دیکھیں تو یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ تو اب جون سا حصہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اسی کا علاج ضروری ہے۔ تو اب اس کو کس طرح سے فکس کیا جائے گا؟ کرائم کو، دل نے کرائم کیا تو اس کرائم کو فکس کرے گی پنشمنٹ۔ اب پنشمنٹ بھی اسی پارٹ کو اللہ تعالیٰ پنش کر رہے ہیں جہاں سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ تو اتنا شاندار مذہب ہے ہمارا، الحمدللہ، اتنا بیلنس دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحمان ہے کہ ظلم والی تو بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ ہمز لمز کی سزا یا مال جمع کرنے کی سزا اتنی سخت کہ انسان کی پوری باڈی حطمہ میں جائے گی اور کرشڈ ہو جائے گی، جل کے راکھ ہو جائے گی، اور پھر یہ دل نازک سا حصہ باقی رہ جائے گا، اور پھر اس کو جو ہے فلیمز جلاتے رہیں گے اور یہ جلے گا نہیں، مسلسل تکلیف محسوس کرتا رہے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا اس کے لیے رکھ دی۔ تو ایکچولی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت رحمان ہیں،
اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ سزا جو اللہ تعالیٰ نے رکھی یہ ایگزیکٹلی ایکویلنٹ ٹو کرائم ہے، کیونکہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ ہمارا مذہب دیتا ہے کئی گنا زیادہ، جبکہ گناہ کا بدلہ ایگزیکٹلی اتنا دیا جاتا ہے جتنا بڑا وہ گناہ ہوتا ہے۔ اس بات پر ہمارا بینگ اے مسلم ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیکی کا بدلہ نیکی کے سوچنے پہ ہی عطا کر دیتے ہیں، لیکن گناہ کو سوچنے پر اس کو لکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت رحیم ہے، رحمان ہے اس کے لیے، لیکن اگر انسان اتنے بڑے بڑے کرائمز میں انوالو ہوگا، اپنی زندگی کو اس پیٹرن پہ گزارے گا اور ان سب بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو سزا رکھی ہے وہ ایکویلنٹ ٹو کرائم ہے۔ کیونکہ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمز لمز اور چغلی غیبت ہے، لعن طعن کرنا یا پھر دوسروں کو انسلٹ کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں، بہت ہرٹ کرتی ہیں، اور پھر یہ تکلیف بہت دنوں تک باقی بھی رہتی ہے، اور مسلسل آپ اس تکلیف میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اس قسم کا آپ کی زندگی میں ساتھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے ویسی ہی سزا تجویز کی کہ دل کی یہ کیفیت مسلسل ہوگی، یہ دل اس آگ میں ان شعلوں میں جلتا رہے گا، راکھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ کیفیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہاں نہ اسے موت آئے گی اور نہ وہ زندگی کے قابل ہوگا، مسلسل درد دینے والا، مسلسل پین میں رہے گا۔ تو آنکھیں کھول دینے کے لیے میرے خیال میں سورۃ الہمزہ ایک زبردست صورت ہے، اور ہمیں بس اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے جتنے بھی لوگ ہماری زندگیوں میں شامل ہیں وہ ہماری وجہ سے انسلٹ کا شکار تو نہیں ہیں، ہم جو ہیں ہمز لمز کی بیماری میں انوالو تو نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور ان سب بیماریوں کو آج جب ہم نے اس سورہ کا مفہوم سمجھ لیا تو ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے ان تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق سے ختم کرنا ہے۔ بات ہے ارادہ کرنے کی، آج ہم ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے کہ ہم سب ان بری بیماریوں سے بچ سکیں، ہم ہمز لمز سے بچ سکیں، ہم مال کی محبت سے بچ سکیں، ہم نفس پرستی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری اصلاح فرمائیں، اور ہمیں خوتما الموقدہ سے بچائیں، اور ہمیں اس مسلسل آگ کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔